اب ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ آپ کو بھی عظیم بنا دے گا۔ بلکہ دین نے، ابھی ہم سنتیں پڑھ چکے ہیں، نوافل پڑھ چکے ہیں یا فرض پڑھیں گے، ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں والی صراط مستقیم عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی کہ ہم ایک طرح سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے، دیگر انبیاء تھے۔ تو اب اس راستے میں کیا گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ یہ بنیادی چند باتیں ذکر کرتا ہوں کہ یہ سارے کام جو تھے یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیے، جن کی بدولت اللہ نے انہیں سب سے عظیم بنا دیا۔ اب اگر کوئی عظیم بننا چاہتا ہے تو یہ کام کرے، یہ چیزیں جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کی، یہ بندہ اپنی زندگی میں اختیار کرتا جائے۔ ویسے موضوع تو طویل ہے، لیکن مختصر اگر کہوں نے، یہ سارا موضوع 3 جملوں میں آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ اگر آسان سے الفاظ میں جواب دیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت 3 جملوں پر قائم ہے۔ انہوں نے ہر چیز سے، ہر ذات سے، ہر ایک سے بڑھ کر سب سے زیادہ مقدم رکھا تھا تو اللہ رب العالمین کو، پہلی بات۔ دوسرا جملہ یہ کہ اس مالک کو مقدم کرنے کے بعد، مقدم رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی کرتے گئے جیسے وہ مالک کہتا گیا۔ نہ سوچی اس نے اپنی چاہت، نہ سوچی اس نے اپنے کنبے قبیلے کی چاہت، نہ اس نے سوچی اپنے بیوی اور بچوں کی چاہت، نہ سردی نہ گرمی، نہ خوشی نہ غمی۔ دوسرا جو ان کی زندگی کا نقطہ ہے، انہوں نے ایسے ہی کیا جس سے رب العالمین نے طلب کیا تھا، جو رب کی ڈیمانڈ تھی۔ اور اگر تیسرا نقطہ دیکھا جائے کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قائم ہے، وہ تیسرا نقطہ یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے دل میں ڈر اور خوف وہی تھا، ان کے وجود پر عاجزی انکساری وہی تھی۔ کبھی فخر نہیں، کبھی نہیں کہا کہ میں نے یہ اب فکر کس چیز کا، اب ڈر کس چیز کا، نہیں۔ مالک کو پہچاننا، اس رب کے لیے سب کچھ کر دینا، اور اس کے بعد مزید بھی ڈرتے رہنا کہ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ گرفت کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ 3 چیزیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ مزید تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھتے جائیے کہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج سب سے بڑی بات تو مسلمان کی یہ ہے، میں اور آپ، ہم کلمہ بہت بڑا پڑھتے ہیں، برملا کہتے ہیں، ہم اپنی مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑ نہیں سکتے، ہم اللہ کے لیے کوئی بھی قربانی نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اسباق پہ غور کریں۔ اب کیسے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یار دکان بھی نماز کے لیے کیسے چھوڑیں، یہ 10% زکوٰۃ بھی ہم کیسے دیں، یہ جو نماز کا ٹائم ہے نیند کو کیسے چھوڑیں۔ بہت سارے کام ہیں جہاں پہ ہمارا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودگی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے، وقتی تھوڑی تھوڑی قربانیوں سے ہم کنارہ کشی کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں گے نا، انہوں نے اللہ سے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی۔ اب یہی دیکھیں کہ گھر سے جب ابتدا ہوتی ہے، ماں باپ جیسے پیارے رشتے، جب دیکھا کہ وہ بھی نفرت کرنے لگیں گے، وہ بھی نفرت کر رکھے، کوئی پرواہ نہیں کی، ناراض ہو جاتے ہیں، ہو جانے دیں، نفرت کرتے ہیں، نفرت کرنے دیں، لیکن اپنے مالک کو ماں باپ کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں، ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب پڑھیے سورہ مریم، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے محمد کریم علیہ السلام ذرا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں کہ سچے دے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب اپنے والد کو انہوں نے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا حضور، آپ جن جن کی پوجا کرتے ہیں، جن جن کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی پوجا نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا
ابا جی میں آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیے، اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا اگر آپ اس راستے پہ چلیں، کسی بھی صورت میں شیطان کی بات نہ مانیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آگے سے والد نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر میرے معبودوں کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو تو کوئی محبت نہیں، کوئی اپنائیت نہیں۔ ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر اس سے باز نہ آئے، یہ توحید کی دعوت سے باز نہ ہے، اللہ کی بات کرنے سے باز نہ ہے، یہ دین سنانے سے باز نہ ہے، لأرجمنک، میرے بیٹے ابراہیم تجھے رجم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم تو نے وہ راستہ اختیار کیا ہے کہ جس راستے پہ چل کر تو نے مجھے اتنا ناراض کر دیا کہ میرے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر اب تیرے لیے میرے گھر میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں، ابراہیم میرے گھر سے چلے جائیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر ذرا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا کی محبت کو نفرت میں کیسے تبدیل کروں، اماں کی محبت کو نفرت میں کیسے تبدیل کروں، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی تو اللہ رب العالمین کی۔ جھٹ سے آگے جواب دے دیا، قال سلام علیک، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کروں گا، لیکن وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کا گھر چھوڑے جا رہا ہوں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم یہ کیا رہتی دنیا تک دنیا کو درس دیتا ہے کہ ابراہیمی بننا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ سے بڑھ کر اللہ سے زیادہ محبت کی، اللہ کے لیے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا، ماں باپ کی وجہ سے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کو سبق دیتی ہے اپنے اولاد سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں، اولاد کی رضا سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہمیت دیں۔ ماں باپ کے بعد اولاد کی باری آئے، آپ اولاد کو مقدم جانیں، اولاد کی خوشنودگی کے لیے غلط اور صحیح، حلال اور حرام کی ساری لکیریں آپ کراس کر جائیں، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کہتی ہے پہلے اللہ پھر اولاد۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، جب ننھا سا اسماعیل اتنی عمر کو پہنچا، یاد اپنے والد کے ساتھ چلنے کی عمر تھی، اندازہ لگاتے جائیں کتنی ہوگی، 3-4 سال، بلا 5 سال، اتنی سی عمر، لیکن اس عمر میں اپنے بیٹے سے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، بتائیے کہ تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ آگے سے اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جو اللہ کا حکم ہے آپ وہ کریں، اب یہ نہ دیکھیں کہ مجھ بیٹے کی کیا چاہت ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میری چاہت بھی یہی ہے جو آپ کی چاہت ہے، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ ایسے کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے اسماعیل کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب یہ باپ بیٹے کی گفتگو تھوڑی دیر کے بعد عملی صورت میں سامنے پیش آ گئی، کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، لٹانے کے بعد ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے خواب دیکھا تھا ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے اللہ نے کہا تھا ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے پکارا، ہم نے آواز دی، ہم نے ندا دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کی جگہ پر دمبا دے دیا، اس کو ذبح کر، قیامت کی صبح تک دنیا کے لیے پیغام ہے۔ ابراہیمی بننا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر کے منزلیں پانا چاہتے ہو تو یہ آپ کو دوسرا کام یہ بھی کرنا پڑے گا، اولاد سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں، اولاد کی چاہتوں سے بڑھ کر اللہ کی چاہت کو اہمیت دیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ فرماتے میرا ابراہیم تو وہ تھا کہ میری رضا کے لیے شہر بھی چھوڑ دیا، کتنی بڑی قربانی ہے۔ ساری قوم کہتی ابراہیم شہر سے چلے جاؤ، جانے کے لیے تیار، لیکن اللہ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے دین کی بات نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کو دیکھو گے، ابراہیم علیہ السلام نے جان سے بھی بڑھ کر اللہ سے محبت کی،
جب ساری قوم نے مشورہ کیا تھا نا، آپس میں جب کہا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد خانے میں گئے، یہ سورہ انبیاء میں اور مقامات پر تذکرہ موجود ہے، ان کے بتوں کو توڑ دیا، بعد میں یہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں یہ کس نے کیا ہوگا، ہمارے معبودوں کا یہ حشر۔ پھر انہی میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسی جوان کا نام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لائے گئے، آپ نے کیا ہے، کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، آپ تو ان کی پوجا کرتے ہیں یا کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ان میں سے جو بڑا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا پڑا ہوا ہے یہ اسی نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ اللہ فرماتے قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جب جواب نہیں ہوتے وہ لوگ ہمیشہ ڈنڈے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو لاجواب ہو جاتے ہیں نا وہ جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسا ہی تھا، لاجواب ہو گئے اور فی الفور کہا اپنی قوم کے بیچ میں سارے کے سارے اس کو پکڑو اور اس کو جلا دو، بلکہ آگے سے یہ بھی کہتے قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم۔ سورہ صافات میں اللہ پاک فرماتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کام کیا، ایسے نہیں ہے کہ 4-6 لکڑیاں آ گئی اور تھوڑی سی آگ جلی ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں پہلے انہوں نے بلڈنگ تعمیر کی ہے، عمارت تعمیر کی ہے، ہر طرف سے انہوں نے دیواریں بنائی ہیں، پھر لکڑیاں کٹھے کی ہیں، قوم پوری نے لکڑیاں کٹی ہے، 2-4-6 بندوں کی بات نہیں، ساری قوم لکڑیاں کٹھے کر رہی ہے، اتنی بڑی دیواریں اٹھ گئی، ساری قوم نے لکڑیاں ڈال دی، اب اس میں آگ جلا دی گئی، اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا جانے لگا ہے، جس کا تذکرہ سورہ صافات میں، سورہ انبیاء میں، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں، صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء میں مختلف مقامات پر گئے۔ اب جب عین ٹائم پر جانے ڈالنے لگتے ہیں نا، اس وقت بھی کافر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ابھی بھی ٹائم ہے، اگر ابھی بھی آپ اپنے نظریے سے تائب ہو کر ہماری باتوں میں آ جائیں، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جو تم نے دشمنی والا معاملہ اختیار کیا ہے اگر اس سے باز آ جائیں تو ہم ابھی بھی آپ کو سزا دینے سے رک جائیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں یہ روٹی نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتا، اگر آپ مجھے ڈالنا بھی چاہتے ہیں بھلے ڈال دیں لیکن میں یہ راہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں قوم والوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، یا ان کے پھینکنے کی دیر تھی آسمانوں سے آگ سے۔ اللہ مخاطب ہوا، اللہ فرماتے ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہا کہ خبردار ابراہیم علیہ السلام کے لیے تجھے سرد بن جانا ہے، سلامتی والا بن جانا ہے، قیامت کی صبح تک دنیا کو پیغام ہے ابراہیمی بننے کے لیے، جنتی بننے کے لیے، اللہ کے در پر عزتیں عظمتیں کمانے کے لیے، جو ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے نقش قدم چھوڑے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی اللہ سے پیار کریں۔ وہ جو قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ایمان والے ہر ذات سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز کی قربانی دے دیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ فرمایا آپ کو آئیڈیل چاہیے، قرآن سے پوچھو ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ، اگر آپ ابراہیمی بننا چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے راستے پہ چل کے منزلیں پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سبق دیتی ہے کہ ذرا جھانکو اپنے ذہنوں میں، ذرا جھانکو اپنے دلوں میں، آپ نے اللہ کا وقار، اللہ کی محبت کا درجہ کون سا رکھا ہے؟ اگر آپ نے پہلے رکھا ہے بیوی بچے خاندان سردی گرمی وجود اللہ کی سب سے باری بات میں، آپ 10 دمبے ذبح کر لو، آپ 10 بکرے ذبح کر لو، آپ کروڑوں کے بیل لٹا دو، آپ اپنے من میں مطمئن ہو جاؤ، لیکن شریعت کی روح سے آپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چل سکے۔ ان کا نقش قدم یہ ہے اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دو، خاندان، گھر، علاقہ، جان، بلکہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ قیامت کی صبح تک دنیا والوں کو راہ ہدایت سے باخبر کر رہے ہیں۔ میرے ابراہیم کا راستہ جسے کہا گیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جو اللہ کا دوست تھا، ایسے تشریح میں کہیں اللہ فرماتے ہیں میرے خلیل کا راستہ، میرے خلیل کا راستہ پاؤ گے، اس پہ چلو گے، خلیل بن جاؤ گے، میرے پیارے کے راستے پہ چلو گے، میرے پیارے بن جاؤ گے۔ اب ان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مختلف طریقوں سے آزمائے گئے، لیکن جس طرح بھی آزمائے گئے کسی آزمائش میں ناکام نہیں گئے، کہیں پر بھی انہوں نے اللہ کو پیچھے نہیں رکھا، اللہ کی رضا کو پیچھے نہیں رکھا، زندگی کے کسی موڑ پر بھی
ابراہیم علیہ السلام نے کہیں اللہ کی رضا مندے کے سامنے اپنی منچاہی اپنی من پسند بات اختیار نہیں کی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سمجھ کر اس پہ چل کر دنیا آخرت کی عزتیں عظمتیں پانا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کو یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں سستی نہ کرے، دیر نہ کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سے بڑی شیطان کی جو ہمارے اوپر ایک سمجھو کہ زنجیر چڑھی ہوئی ہے نا، ہمیں شیطان نے قابو کر کے رکھا ہے۔ بڑے سے بڑی اچھی سے اچھی بات ہم سنتے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو اٹھ کے کہیں ابھی سے عمل شروع کرتے ہیں، کل کریں گے، بعد میں کریں گے۔ جو ابھی تجھے توفیق نہیں ملی، ابھی تازی اللہ رسول کی بات سنی، کل تجھے کیسے توفیق ملے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایک سبق یہ بھی دیتی ہے کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کے سلسلے میں سستی نہ کرو۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اسلم، ابراہیم فرما بردار بن جائیں، قال اسلمت لرب العالمین، آگے سے یہی جواب آیا، میں فرما بردار بن گیا۔ اب پوری زندگی ایسے فرما بردار، ایسے آپ سے بخاری پڑھیں، کتاب احادیث الانبیاء پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے 3-4 مستقل ابواب میں امام صاحب حدیث لائے کہ یہ جو ختنے کا دین میں حکم ہے، ختنہ سنت کے دین کے اندر ایک فطری معاملہ ہے، فطرت ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جب یہ حکم اترا تھا بڑی عمر کے تھے، اور اللہ کی طرف سے عجیب کرنا کہ اکیلے تھے، تنہا تھے، کہیں باہر تھے، رب کی طرف سے حکم آیا کہ خلیل آپ اپنا ختنہ کریں۔ اللہ کے خلیل نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ شہر پہنچوں، آبادی میں پہنچوں، کسی طبیب سے ملوں، کسی معالج سے ملوں، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس حال میں تھے، جہاں پر تھے، اللہ کا حکم آیا، خلیل نے اپنا ختنہ خود کر دیا۔ کسی حکم پر بھی ان کی زندگیوں میں کوئی دیر نہیں ہے، اللہ کے ہر حکم کے ساتھ جیسے حکم آیا انتظار۔ ان کی زندگیوں سے ایسے لگتا تھا وہ ہر وقت اس سپاہی کی طرح، وہ جیسے ہر وقت تیار ہوتا ہے کہ مجھے حکم ملے جہاں نکلنے کا، جو کرنے کا، بغیر کسی دیر کے وہاں نکل پڑوں، وہ کر گزروں۔ اس سے کئی گنا زیادہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام دیگر نیک لوگ اللہ کے حکموں کے لیے ایسے منتصر ہوتے تھے۔ فرمایا کہ اگر آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر منزلیں پانا چاہتے ہیں، ڈالیں اپنے اندر یہ عادت، چستی دکھائیں اللہ کے حکموں کی اطاعت میں۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کو یہ بھی سبق دیتی ہے کہ آپ ایسی اللہ کی رضا کے طالب بنیں، معاشرے کو نہ دیکھیں، برادریوں کو نہ دیکھیں۔ ہمارے ہاں تو ہم دیکھتے ہی برادریوں کو ہیں، ہمارے پاکستان کا 70-80% دین ہی چلتا ہے برادری پر، جس کی جو برادری اس کا وہ دین، جس کی جو برادری اس کا وہ دین۔ ایک پورا خاندان نسل در نسل ایک فرقے سے، دوسرا خاندان نسل در نسل ایک فرقے سے۔ کسی کو بازار میں کھڑا کر کے آپ قرآن سناؤ، جواب کیا آتا ہے؟ نہیں جی نہیں، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے۔ کسی کو روک کے حدیث سناؤ، نہ جی نہ، ہمارے بڑے ایسے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کہتی ہے کہ یہ آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا یہ خلیل اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ خلیل تلاش کرتے تھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ جس معاشرے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، لوگ ستاروں کے پجاری، لوگ چاند کے پجاری، لوگ سورج کے پجاری، قرآن نے سارے منظر بیان فرمائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سب کے انکار کرتے گئے، اور آخر میں کہا کہ تم جن جن کی پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، کیونکہ ان میں سے یہ کیسے مشکل کشا ہوں گے، یہ کیسے معبود ہوں گے۔ چاند رات کو تو تھا، دن میں گم ہو گیا، ستارے رات کو تو تھے، دن میں گم ہو گئے، اور یہ جو سورج جو سب سے بڑا چمکیلا چمکتا ہوا دن میں طلوع ہوا، لیکن جب یہ غروب ہوا، شام ہوئی تو وہ بھی گم ہو گیا، یہ کیسے معبود ہوں گے؟ معبود تو وہ ہو کہ دن بھی موجود ہو، رات میں بھی موجود ہو، صبح میں بھی موجود ہو، شام میں بھی موجود ہو۔ ان میں سے یہ رات کو تھے، دن کو چلے گئے، یہ دن کو کیسے مدد کریں گے؟ ان میں سے کوئی دن میں تھا تو رات میں چلا گیا، میں نہیں مانتا ان باتوں کو۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ان سب کو چھوڑ طرح متوجہ ہوتا ہوں۔ قیامت کی صبح تک دنیا کو بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو تلاش کرو، اللہ کے دین کو تلاش کرو،
سماج اور معاشرے میں پڑھ کر اللہ کی رضا کو کھو دینے والے لوگ کبھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر، ان کی سیرت کو سمجھ کر، ان کی سیرت کو عملی زندگی میں اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، نمازوں میں چسیاں دکھاؤ، نمازوں میں سستی نہ دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نمازی، وہ ان کی اولادیں، اللہ نے مثالیں دی قرآن میں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے محمد کریم علیہ السلام اس کتاب میں ذرا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تو کریں۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اگلی نشانی اللہ کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی؟ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا اسماعیل تھا اتنا بڑا نمازی تھا، اتنی نماز کی قدر کرنے والا تھا، خود تو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتا لیکن اپنی اولاد کو بھی پابند بناتا۔ فرمایا نمازی بنو۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں نماز کی اتنی بڑی اہمیت تھی۔ ہم تو نماز کو پڑھتے نہیں، ہم میں سے جو پڑھتے ہیں وہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہم میں سے اللہ ماشاءاللہ، میں تو نہیں سمجھتا، ہم میں سے کمزور لوگ کے نماز کو نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے تو نماز کو وہ مقام دیا تھا اللہ کے خوشنودگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، معاملات کے حل کے لیے، اللہ کے در سے خیر اور بھلائی کو پانے کے لیے نماز اتنی اہمیت دیتے تھے۔ نماز کو صحیح بخاری میں کتاب البیوع میں، صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء، مختلف مقامات، وہ کئی مرتبہ آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی اہلیہ سیدہ سارہ سلام اللہ کے ساتھ، کہیں سے جا رہے تھے، کافر بادشاہ نے گرفتار کروا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی گرفتار کروا دیا، سیدہ سارہ کو بھی گرفتار کروا دیا۔ اور اس بادشاہ کی سوچ اور نظریہ کیا تھا؟ بد کردار بادشاہ تھا، جس عورت کو بھی خوبصورت پاتا تو اس کی عزت اور عظمت پر حملہ کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے سیدہ سارہ سلام اللہ کو بھی گرفتار کروا دیا۔ معروف تو تھا ہی، ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ سلام اللہ جان گئے کہ یہ کس قسم کا بادشاہ ہے۔ نماز کیا گئے؟ یہ 2 سجدوں کا نام نماز نہیں ہے، یہ 4 رکوعات کا نام نماز نہیں ہے۔ مسجد میں گئے اور ایسے ہی لوٹ کے نماز کو اہمیت دو۔ نماز کن کاموں کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ نماز کتنا اللہ کے قریب کرتی ہے بندے کو؟ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے، کیسے مانگتا ہے، مانگ کر کیا پاتا ہے، کیسے ان سے سیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام ذرے برابر گھبرائے نہیں کہ کہاں کے پھنس گئے ہیں، کیسے بندے کے پاس آ کے پھنس گئے۔ کہا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں وضو کروں اور 2 رکعت نماز پڑھوں۔ مہلت دی گئی، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، وہاں ان کی اہلیہ بھی ایسے ہی کر رہی ہے۔ وضو کیا، پانی، نماز پڑھی، دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنا معاملہ اللہ کے حضور پیش کیا کہ اللہ معاملہ سے تو واقف ہے، ہماری حفاظت فرمائی ہو۔ یہ تھا ان کی نظروں میں نماز کا وقار۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا اس طرح قبول کی کہ وہ کافر جو جیسے اٹھا نا سیدہ سارہ کی طرف آگے بڑھنے لگا، اللہ نے اس کے وجود پر ایسی بیماری مسلط کر دی کہ شل ہو گیا۔ یہاں تک کہ سمجھ گیا کہ میں شل کیوں ہوا ہوں، مجھے سمجھ گیا۔ کہنے لگا سیدہ سارہ سلام اللہ کو، اللہ کے حضور دعا کریں میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ سیدہ نے دعا کی، تندرست ہو گیا۔ پھر نیت بگڑی، پھر ارادہ بگڑا، پھر آگے بڑھا، اللہ نے پھر سے اس پر بیماری مسلط کر دی 3 بار مسلسل۔ جیسے آگے بڑھے ویسے ہی اس پر بیماری مسلط ہو جائے، شل ہو جائے۔ لیکن اس بات پہ غور کریں کہ یہ کن کن مواقع پر نماز پڑھتے ہیں۔ بڑے بڑے مسائل کا حل یہ لوگ نماز کو جانتے ہیں۔ یہ تھی اہمیت ان کی نظروں میں نماز کی۔ جو لوگ یہ کام وہ کام، یہ چیز وہ چیز ساری اہم ہے، نماز اہم نہیں ہے، یہ چاہے 10 جانور ذبح کر لے۔ اس نے کیا سیکھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے؟ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سنو، اس خلیل اللہ کی زندگی میں مسجدیں بنانے کا شوق بھی بڑا تھا۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہوا بیت اللہ کو تعمیر بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، قیامت کی صبح تک بتا دیا گیا مساجد کی تعمیر میں دلچسپی رکھو۔ یہ نہ کہو کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو متولیوں کا کام ہے، یہ تو فلاں کا کام ہے، یہ تو فلاں کا۔ ہمارے آج کل کیا ہوتا ہے، شہروں میں گاؤں گوٹھوں میں کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے نا، مجالب کو دلچسپی دے،
اپنے گھروں میں بہت کچھ حصہ ڈالیں گے، بلکہ سارے گھر کھڑے کر دیں گے، اور مسجد یہ کویت والے بنائیں، یہ قطر والے بنائیں، وہ سعودیہ والے بنائیں۔ آپ کے محلے میں 500 گھر آپ نے، 500 محلات، 500 بنگلے آپ نے کھڑے کر دیے ہیں۔ اللہ کا ایک گھر آپ سے نہیں بن سکتا، وہ دوسرے بنائیں گے، اور یقین جانے سے ہوتا آگے۔ کوئی ادارہ مسجد میں ہاتھ ڈال دے نا، مجال ہے کہ کوئی آگے بڑھ کے کوئی دلچسپی لے۔ ہم اپنے محلات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، اللہ کے گھروں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، نہیں ہے وہ طریقہ۔ دو لفظوں میں کہنا پڑے گا، بھلے ہم جتنی قربانیاں کریں، لیکن ہم ان کے راستے کے مخالف ہیں۔ اور سال میں ایک بار ایک عمل کر دیتے ہیں، وگرنہ 12 مہینے ہم ان کی سنت کے مخالف ہیں۔ ان کی زندگی جا کے پڑھ کے دیکھو، پوچھو علماء سے۔ فلسطین میں رہتے تھے، کوئی محل بنایا تھا؟ وہاں سے نکل کے جہاں پہ آج کعبہ ہے وہاں پہ آئے تو کوئی محل بنایا تھا؟ بخاری شریف پڑھے، کتاب احادیث الانبیاء پڑھے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک درخت ہی تھا، اس کی درخت کے کسی ٹہنی میں پانی کی کھلی لٹک رہی تھی، چند کوئی کھجور کے دانے تھے، اس حال میں اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑے جا رہے۔ ان کا پیار تھا مساجد کی تعمیر، اللہ کے گھر تعمیر ہوں گے، اللہ کا نام بلند ہوگا، لوگوں کو اللہ کے در کی طرف دعوت دی جائے گی، لوگ رکوع کرنے آئیں گے، سجدہ کرنے آئیں گے، بندوں کو رب سے جوڑیں گے۔ ان گھروں کی تعمیر سے ابراہیم علیہ السلام کا اتنا پیار تھا۔ فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو مساجد سے پیار کرو، اللہ کے گھروں کی آبادی کا جذبہ پیدا کرو، ان گھروں کی تعمیر میں حصہ دو۔ فرمایا اگلی بات یہ بھی سنو، اگر ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو ان کی سیرت یہ سبق دیتی ہے، مساجد کی آبادی میں اپنا کردار ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں باپ اور بیٹے سے، ابراہیم اور اسماعیل سے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ لیا تھا، اے ابراہیم اے اسماعیل آپ کی ذمہ داری ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس مسجد کی خدمت کے لیے حیاتی وقف کر دیں، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، آنے والے نمازیوں کے مسجدوں میں جھاڑو دینا تذلیل نہ سمجھیں۔ میں بڑی اعلیٰ لباس پہن کے آیا ہوں، میں بڑا بن ٹھن کے آیا ہوں، جھاڑو کون پکڑے؟ مسجد کی صفائی کون کرے؟ آج ہم تو اس ذہن کے بندے بن گئے ہیں کہ ان گھروں کی صفائیاں کرنا بے عزتی سمجھتے ہیں۔ کوئی چیز گری پڑی ہو اٹھا کے کہیں رکھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مسجد کی کوئی چیز پڑی رہے آپ کبھی دیکھیں الا ماشاءاللہ بہت کم، گاؤں گوٹھوں میں چلے جائیں وہ تاکہ صاف نظر آئیں گی، بنگلے صاف نظر آئیں گے، مساجد صاف نظر نہیں آئے گی۔ اپنے گھر میں کوئی چیز پڑی ہوگی ہم اٹھا لیں گے، ہم اپنی اوتاق میں کوئی چیز پڑی ہوگی اٹھا، مسجدوں میں الا ماشاءاللہ کوئی ادھر کوئی 4 شاپریں پڑی ہو نا، جتنے نمازی آئیں گے یا دوسرے مسلمان آئیں وہ نہیں اٹھائیں گے، کتنا بھی کچرا پڑا ہو کوئی جھاڑو۔ کیوں؟ آج ہم سمجھتے ہیں یہ بے عزتی والے، او بھائی بے عزتی والے کام نہیں ہیں، یہی کام ہیں جو انسان کو اپنی منزلوں پر پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے تو ادھر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر خلقت میں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعے پر ابراہیم علیہ السلام کی صرف عظمت کا عنوان آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ وہ بندہ کون تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سارے انبیاء میں سے چن کے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم۔ حالانکہ نبی تو اتنے گزرے ہیں، صالح لوگ تو بہت سارے گزرے ہیں، لیکن محمد کریم علیہ السلام کی نظروں میں جو مقام ابراہیم علیہ السلام کا وہ کسی کا نہیں۔ اتنی عظمت والا بندہ، لیکن کام کیا ہے؟ فرمایا مساجد کی خدمت۔ یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ اے قیامت تک صبح تک آنے والے لوگوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے لگیں، چل کے دنیا آخرت کی عزتیں پالیں، تو ان گھروں کی خدمتیں کیا کریں، ان گھروں کی آبادیوں کا جذبہ پیدا کیا کریں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کو سبق دیتی ہے کہ آپ دین کے لیے تبلیغ کریں۔ سیاسی پارٹیوں کے تو مبلغ بہت سارے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، ویسے بھی کوئی کسی پارٹی کا وکیل ہے، کوئی کسی پارٹی کا وکیل ہے، کوئی کسی برادری کا وکیل ہے، کوئی کسی برادری کا وکیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کو سبق دیتی ہے اللہ کے وکیل بنیں، اللہ کے دین کے وکیل بنیں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ آپ باقی جن کی طرف دعوت دے رہے ہیں یقین جانیں آپ کے تھوڑے کمزور ہونے کی کوئی نہیں پوچھے گا۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے سیاست میں جن کے نام تھے، وہ بیماروں کے بستروں پر پڑ گئے، زندہ ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔
فرمایا دنیا آپ کو کیا دے گی؟ اللہ کا نام بلند کرو، جہاں بیٹھو، جہاں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھو گھر سے لے کے، گھر والوں نے کیوں نکالا؟ اللہ کے در کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قوم والوں نے کیوں نکالا؟ اللہ کے در کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ زندگی پوری جا کے دیکھو گے، چاہے ابراہیم علیہ السلام عراق میں نظر آئیں، چاہے فلسطین میں نظر آئیں، چاہے مکہ کے ارد و گرد نظر آئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آؤ بھائی اللہ کو یاد کرو، آؤ بھائی رب کے گھروں کو آباد کرو۔ وہ زمانہ کہ جس میں سواریاں نہیں، جس میں سہولتیں نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ تو دیکھو۔ آج ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے، ہم کامیاب ہوں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ۔ او بھائی تم نے کتنے لوگوں کی اصلاح کی ہے؟ کن تک تم نے دین کی دعوت پہنچائی ہے؟ آج یہ کام تو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اولاد سے لے کے، بھائیوں سے لے کے، برادری سے لے کے، ہم جہاں کہیں جاتے ہیں لوگوں کو سینکڑوں نصیحتیں کرتے ہیں، بھائی یہ کرو، بھائی یہ کرو، بھائی یہ کرو، بھائی یہ کرو۔ کاروبار کی نصیحت کریں گے، زمینداری کی نصیحت کریں گے، بہت سارے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے مبلغ تھے، اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حال یہ تھا دنیا کا۔ بخاری شریف پڑھیں، کتاب احادیث الانبیاء پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے کہتے ہیں سارا جی ابراہیم، سارا سنو، اس وقت اس خطے میں، اس علاقے میں، اس پوری دنیا میں در تیرے سوا اور میرے سوا کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کسی کے پاس توحید نہیں ہے، کوئی اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ دو بندے تھے اتنے کمزور، صرف دو ہی، کبھی گھر سے نکال دیے گئے، کبھی بسی سے نکال دیے گئے، کبھی آگ ڈال کے جلا کے اس میں اتنے کمزور سے لوگ، لیکن ذمہ داری کیا ملی؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے میرے ابراہیم ذرا اٹھئے، جائیے، صرف یہ مسجد آپ کو آباد ہی نہیں کرنی، یہاں پہ نمازی ہی نہیں اکٹھے کرنے، بلکہ آپ کو حاجی بھی اکٹھے کرنے ہیں، پوری دنیا کا چکر لگائیں، دنیا کے چپے چپے پہ جائیں، در در پہ جائیں، گھر گھر پہ جائیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو حج کی دعوت دیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ سے نکلے ہیں، بیت اللہ کا ارد و گرد تو چھوڑیں، فلسطین کا ارد و گرد تو چھوڑیں، عراق کا ارد و گرد تو چھوڑیں، جہاں جہاں ممکن تھا چلتے گئے، دعوت دیتے گئے، چلتے گئے، دعوت دیتے گئے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں سے سوال ہے جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگوں آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے قرآن کے مخاطبو، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، یہاں تک کہ تم تو عام امتی ہو۔ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے محمد کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو بھی وحی کی، ہم نے آپ کو بھی باخبر کیا کہ محمد کریم علیہ السلام آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ ان کا نقش قدم اتنا اہم ہے، ان کا طریقہ کار اتنا اہم ہے۔ وہ طریقہ کار کیا بتاتا ہے؟ او جناب علی، یہ بہت سارے تذکرے کرتے ہو، بہت سارے کام کرتے ہو، لوگوں کو بہت ساری دعوتیں دیتے ہو، ادھر آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، کبھی اللہ کے در کی دعوت دی ہے؟ کبھی دین کی دعوت دی ہے؟ اگر آپ نے نہیں دی تو یقین جانیے آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کو دین کا راستہ نصیب نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ دین کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا راستہ وہی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا۔ ہم تو سب چھوڑ کے بیٹھے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی؟ فرمایا بے وقوفی ہے، عقل مندی یہ ہے کہ یہ کام کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھو، آپ کو وہ سیرت سبق دے گی۔ اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرنا چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، کہیں آپ کو اللہ کے ماں سوا کسی سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ گھر میں بھی کھڑے ہیں اللہ کی بات، شہر میں آ گئے اللہ کی بات، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے چلے گئے اور بادشاہ نے دعوت تب دی جب انہوں نے بادشاہ کا انکار کر دیا۔ غلط کہتا ہے وہ بادشاہ کون تھا؟ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میں رب ہوں، خدائی کا دعوے دار۔ ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے اتنے کمزور تھے، کل کائنات یہ تھی کہ ماں باپ نے بھی نکال دیا،
قوم نے بھی نکال دیا، اسے کوئی زیادہ کمزور، لیکن اس کمزوری کے باوجود ڈر کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں، اتنی کمزوری کے باوجود بہادر اتنے ہیں کہ ان کے سینے میں اللہ کے ڈر کے سوا کوئی ڈر نہیں۔ یہاں ہمارے ہاں تو وڈیروں کا بھی ڈر گئے، سیاستدانوں کا بھی ڈر گئے، جنات کا بھی ڈر گئے، تعویذوں کا بھی ڈر گئے، پیروں کا بھی ڈر گئے، مولویوں کا بھی ڈر گئے، چلتے چلتے اپنا اندھیرا اپنا سایہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، چلتے چلتے اگر کہیں کوئی پاؤں پھسل جائے تو ڈر جاتے ہیں، کسی نے سحر تو نہیں کر دیا، کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، یہ ہو گیا وہ، اور یہاں دیکھیں کوئی ڈر نہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، ظاہری طور پر سادہ سا بندہ، وہ کہتا ہے میں رب ہوں، کہا تو رب ہے؟ میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب مارتا بھی، تو یہ کام کر سکتا ہے؟ اس نے فی الفور ایک جو جس کو سزا دے کے مارنا چاہیے تھا اس کو آزاد کر دیا، اور کسی بے گناہ کو پکڑ کے مار دیا، کہا ابراہیم یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، کہا اچھا میرا رب تو سورج کو مغرب سے غروب دیتا ہے، مشرق سے طلوع دیتا ہے، ذرا یہ کام تو کرو۔ کوئی ڈر کوئی خوف۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کو سبق دیتی ہے، اگر آپ ان کی سیرت کا یہ سبق حاصل کر کے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، آپ اپنے آپ کو بہادر بنائیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ کو درس یہ دیتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلے اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں پھر بھی نیکی کریں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سبق ہے۔ ماں باپ کتنی تکلیف دیتے ہیں، والد نے کیا تک کہہ دیا ابراہیم میرے گھر سے نکل جائیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنے بااخلاق ہیں، اتنے با کردار ہیں، ماں باپ کے سامنے اتنا بڑا بہترین مزاج، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ والد نے کہا، والد نے تو یہ کہا کہ رجم کر دوں گا، مار دوں گا، قتل کر دوں گا، گھر سے نکل جائیے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کوئی غصہ نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی گالی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، آگے سے کہتے ہیں قال السلام علیکا، ابا جی میں آپ کو سلام کرتا ہوں، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا حضور میں آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کروں گا، اللہ کے در پر آپ کے لیے بخشش کا سوال کرتا رہوں گا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، وہ کچھ بھی کریں نیک بن جائیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی زیادتیوں کو بھول جائیں۔ ماں باپ نے کیا کیا؟ گھر سے نکال دیا، اور یہ جو سارا کچھ شہر میں ہو رہا تھا نا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا جا رہا ہے، کبھی جلانے کے پیروبے گنڈے ہیں، کبھی آگ جلائی جاتی ہے، کبھی ان آگوں میں پھینکا جاتا ہے، کبھی شہر سے نکالا جاتا ہے، کہیں ماں باپ آگے بڑھ کے ابراہیم کا دفاع نہیں کرتے، مخالفین کے ساتھ کھڑے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کے اتنے ان کے معاملات کو درگزر کرتے گئے، معاف کرتے گئے۔ قرآن پاک میں بھی مختصر تذکرہ موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب احادیث الانبیاء میں، کتاب التفسیر میں، دوسرے مقامات پر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بھی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حضور، اللہ آج میری آنکھوں کے سامنے میرے والد کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ میں کیسے خوش ہوں گا، اس سے بڑی میرے لیے کیا رسوائی ہوگی، مجھے ابراہیم کے سامنے میرے والد کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب ان باتوں پہ غور کریں، یہ کس والد کے لیے کہہ رہے ہیں جس والد نے کتنی ساری تکلیفیں دی، گھر تک سے نکال دیا۔ یہ دنیا میں دنیا والوں کو درس ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، یہ اپنے بردباری پیدا کرو۔ اگر ماں باپ نے برادری میں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، بھول جائیں، اللہ کے لیے بھلا دیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، یہ ان کی زندگی بڑے مہمان نواز سے۔ آپ شہر میں رہتے ہیں یا خاص طور پر گاؤں گوٹھوں میں، ایک بندہ آیا بیچارہ کپڑا بیچنے والا، کوئی آیا برتن بیچنے والا، کوئی کسی طرح اتنا بڑا گوٹھ دور سے چل کر آیا ہے، گرمی کے موسم میں آ کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے، آپ نے کھانے کا پوچھا ہے اسے، آپ نے اس کی ضیافت کوئی کی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، یہ چیزیں ہم بھول ہی گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کہتی ہے کہ مہمان نواز بنے، جان پہچان والا کوئی عزیز آ جائے ہم بڑی خدمت کرتے گئے، ایسے ہی راہ گزر کسی مسافر کو دیکھتے پوچھتے تک نہیں، یہاں تک کہ وہ آ کے ہم سے پوچھے نا وہ بھائی کوئی کھانا شانا ملے گا، ہم پھر بھی توجہ نہیں کرتے۔ اپنا مہمان ہو تو ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے، ایسے کوئی راہ گزر آ جائے تو کتنے ہیں معاشرے میں جو بٹھا کے اس سے کھانا پوچھے، ہم تو بھول گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کہتی ہے نا بھائی نا، یہ دین نہیں ہے، دین یہ کہ اللہ کے لیے
آپ ہر ایک کی خبر لیں. اگر کوئی مہمان آیا ہے، مسافر آیا، آپ نہیں بھی پہچانتے، سیرت ابراہیمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کر اس کی بھی خبر لیں. دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. اللہ فرماتے ہیں اے محمد کریم علیہ السلام کیا آپ کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر نہیں آئی؟ کیسی مہمانی، کیسی میزبانی، اتنی بہترین میزبانی کہ قرآن بتا رہا ہے، اتنی بہترین میزبانی کہ جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ اپنے نبی کو بتا بھی کیسے رکھے گے. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. اے محمد کریم علیہ السلام آپ کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر نہیں آئی؟ پھر آگے مہمانوں کا تذکرہ کس طرح ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے بٹھائے، قرآن کہتا ہے کہ فی الفور چلے گئے. برادری کے نہیں ہیں، جان پہچان نہیں، انجان قسم کے لوگ ہیں. گئے اور جا کے بچھڑا ذبح کیا، گوشت پکا کے تیار کر کے لے آئے. ہمارے معاشرے میں کوئی ایسے کر دے تو ہمارے معاشرے کے لوگ کہیں گے دیکھو یہ کم مکن، دیکھو یہ بے سمجھ آدمی، اس نے کیا کر دیا. کیونکہ آج نیکی کے کام من پر عجیب ہی لگتے ہیں. کسی اپنائیت والے کے لیے، کسی اپنے کے لیے کرو تو اچھی بات ہے، اللہ کے لیے کام کرو تو اللہ کے لیے کرنے والوں کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بے وقوف آدمی، پتہ نہیں یہ کیسا کس ذہن کا بندہ ہے. ابراہیم علیہ السلام گئے، یہ سارا کچھ کر کے سامنے رکھا لیکن وہ کھا ہی نہیں رہے. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کیوں نہیں کھا رہے. اب وہ بتاتے ہیں ابراہیم آپ نے پہچانا نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. کیا معلوم ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ چل کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، میزبان بنو، مہمان نواز بنو، غربا فقراء مساکین کو کھانا کھلاؤ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ چل کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، مفاد پرست نہ بنو، مطلب پرست نہ بنو کہ مجھے چیز مل جائے بس اللہ کے رسول، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیو، ہر ایک کا بھلا سوچو. اسی جگہ پر تذکرہ موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے اب خبریں دیتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم آپ کو تو ہم خوشخبری یہ دینے کے لیے آئے کہ آپ کو بیٹا ہوگا، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. اگلی بات یہ کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف. وہ کون سی بستی ہے؟ کافروں کی بستی ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ اس بستی کو تباہ کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں مل چکا ہے. اب خود کو بیٹے کی بشارت مل چکی ہے. یہ نہیں کہا کہ چلو میرا بھلا ہو گیا، مجھے بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت مل گئی، میرا کام ہو گیا، اب جاؤ تمہاری مرضی. نہیں، یہ بیٹے کی خوشخبری تو دے دی لیکن اس بستی کو ہلاک کرنے کیوں جا رہے ہو؟ اور قرآن کہتا ہے یجادل قوم لوط. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرشتوں سے جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے، مباحثہ کرنے لگے. ایسے نہ کریں، ان کو مہلت دیں، ان کو ٹائم برباد نہ کریں، ان کو ہلاک نہ کریں. یہ بستی کن کی تھی؟ کافروں کی تھی. اور کافروں نے کوئی ابراہیم علیہ السلام سے اچھا سلوک کیا تھا؟ کتنا ستائے، آگ میں ڈال دیا، گھر سے نکال دیا، ہر قسم کی پریشانی دی. لیکن ان ساری زیادتیوں کے باوجود وہ ان کے لیے شفیق ہے، وہ ان کے لیے نرم ہے، وہ کسی کی بدخواہی نہیں چاہتے. چلو کافروں کی قوم اگر میری دشمن ہے بھلے برباد ہو جائے. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں وہ تو میرا دشمن ہے، بھلے برباد ہو جائے. اس کی بربادی کے دن آئیں گے ہم تالیاں بجائیں گے، دیکھو برباد ہو گیا. اس کی ہلاکت پر ہم جشن منائیں گے. نہ جی نہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ خیر خواہ بن کر جیے، وہ بلکہ دشمن کے بھی خیر خواہ بنے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو بڑی طویل ہے، گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں تو ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہرحال یہ چند بنیادی باتیں، اور بھی بڑی اہم باتیں تھیں لیکن کافی چیزیں رہ جاتی ہیں. اللہ نے چاہا تو کبھی دوسرے ٹائم پر انشاءاللہ باقی چیزیں بھی ذکر کی جائیں گی. آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائیو ان چیزوں کو ہم اہمیت دیں. یقین جانے ہمیں اہمیت دینی پڑے گی، دینی چاہیے. یہ اللہ نے قرآن میں باتیں کی ہیں. اللہ پاک نے ان باتوں کو جنت کا ساز و سامان قرار دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ نے جنت کا راستہ قرار دیا ہے اور ہمارے دین نے لازم و ملزوم قرار دیا ہے. اس راستے کو اختیار کرو گے نا تب ہی منزل پاؤ گے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو، ہم ان اوصاف کو اپنی زندگیوں میں پیدا کریں. اپنی سستیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی لاپرواہیاں ختم کر کے ان چیزوں کو اختیار کریں. کسی اور کا نہیں، اپنا فائدہ ہوگا. اور اگر ہم ان چیزوں کو بھول کے وہی اپنی منمانی والی زندگی بسر کریں، کسی غیر کا نقصان نہیں ہے، اپنا ہی نقصان ہے. اور ہم ہی، اللہ ایسے ہی لوگوں کو قرآن میں فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان سیرت کے نکات کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.